توصیف الرحمن راشدی دور حاضر کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ یہ شخص اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، مسلمانوں میں بد عقیدگی پھیلا رہا ہے، مسلمانوں کو تفرقے میں ڈال رہا ہے۔ یہ شخص سعودی ملاؤں، نجدی ملاؤں کا ریال خرید غلام ہے، ان کے اشاروں پر ناچتا ہے، ان کے حکم مانتا ہے، ان کی بد عقیدگی دوسرے مسلمانوں میں پھیلا رہا ہے۔ اردو زبان میں ٹرانسلیشن کرنے والوں میں جو نجدیوں کے ریال خرید غلام ہیں ان میں سے ایک اس کا شمار بھی ہے۔ اس شخص نے مزارات اولیاء کی بہت زیادہ توہین کی، انہیں شرک و کفر کے اڈے کہا۔ اب یہ شخص ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کا شرعی حیثیت کیا ہے۔ کیا یہ ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھنے والا اللہ کا گستاخ ہے، اللہ کا بے ادب ہے، یا اللہ کا دشمن ہے؟ اس کا فیصلہ ہم ابھی بخاری شریف سے کروائیں گے۔ اس سے پہلے اس کا ایک ویڈیو کلپ آپ دیکھیے۔ اور جو لاہور سے اٹھ کر سری نگر میں لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو توحید کے لیے لڑ رہا ہوں، تو اس کو پوچھو تجھے لاہور میں حجویری کا دربار نظر نہیں آتا؟ تجھے لاہور میں گھوڑے شاہ کا دربار نظر نہیں آتا؟ لاہور میں پھیلتا ہوا شرک اور کفر نظر نہیں آتا؟ اپنے گھر میں آگ لگی ہے، کسی کی جھوپڑی کی آگ بجھانے جا رہا تو وہ کشمیر میں مرے، افغانستان میں مرے، عراق میں مرے، جہاں مرضی مر جائے، یا علی مدد کہنے والا مرے گا تو سیدھا جہنم میں، غریب نواز کا بندہ مرے گا تو جہنم میں۔ یہ دیکھیے بخاری شریف جلد سوم، مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور کی چھپی ہوئی ہے، اور ترجمہ بھی غیر مقلدوں کے امام نواب وحید الزمان بھوپالی کا ہے، انہی کے ترجمے سے ہم دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ دیکھیے اس بخاری شریف کو ہم نے کھولا، اس کا پیج ہمارے سامنے آیا 595 بخاری شریف مترجم جلد دوم، جبکہ جلد سوم ہے، یہ ان کے کتابت کی غلطی ہے، پارہ 26 کتاب الرقاق، حدیث نمبر ہے 1422، اور اسے رقم الحدیث المسلسل میں 6502 ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہیں اور زبان کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے۔ اس حدیث کا ایک حصہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس کو یہ خبر کیے دیتا ہوں کہ میں اس سے لڑوں گا۔ اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کے دشمنوں کے ساتھ اعلان جنگ فرما رہا ہے، اور جنگ کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جنگ اپنوں سے نہیں کی جاتی، غیروں سے کی جاتی ہے، اپنے دشمنوں سے جنگ کی جاتی ہے۔ اور جس وقت بھی کسی کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے تو اس کے حساس اداروں کو سب سے پہلے ضائع کیا جاتا ہے یا انہیں تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ایک جنگ کا اصول ہوتا ہے، اور مسلمان کے لیے سب سے قیمتی ترین اثاثہ جو ہے وہ ہے اس کا ایمان۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کی بنا پر وہ توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وہابی گستاخیاں کرنے کی بنا پر اس کے بعد انہیں توبہ کا راستہ نظر نہیں آتا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، حالانکہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں، یہ بد عقیدہ ہیں۔ اس کے بعد جس وقت ان کی گستاخیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتوں کا نزول ان کے چہروں پر شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ انوں کے چہروں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں ان کے چہرے کیسے پھٹکارے ہوتے ہیں۔ جو شخص درس قرآن دیتا ہے، حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پرچار کرتا ہے، دین اسلام کی خدمت کرتا ہے، تو اس شخص کے چہرے پر روحانیت ہوتی ہے، اس شخص کے چہرے پر نورانیت ہوتی ہے۔ لیکن جو ایسا منافق ہوتا ہے
اس کے چہرے سے اس قسم کے تمام خیر و برکات، فیوز و برکات، نورانیت، روحانیت سب کی سب سلب کر لی جاتی ہے اور اس کے چہرے پر لعنتوں کا نزول کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 26، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یعنی بہت سارے اسے پڑھ کر گمراہ ہوئے اور بہت ساروں نے اسے پڑھ کر ہدایت پائی۔ اب اسی قرآن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ بہت لوگ ایسے ہیں جو اسے پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو اس قرآن کو اپنی عقل کے دائرے میں رہ کر سوچتے ہیں، جو اس کو اپنی سوچوں کے مطابق محدود رکھتے ہیں، وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے چہرے دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ سب گمراہ لوگوں کے، یہ فتنوں کے چہرے ہیں۔ اور انعام یافتہ کون ہوتے ہیں؟ ہدایت یافتہ کون ہوتے ہیں؟ جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ کر صحابہ کرام کے طریقہ کار کو اپنے سامنے رکھ کر سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کو سامنے رکھ کر، ان کے طریقوں کو سامنے رکھ کر عشق و محبت میں ڈوب کر جس وقت قرآن پڑھتا ہے، اس کے اوپر سوچ وچار کرتا ہے، تو وہ شخص انعام یافتہ لوگوں میں چلا جاتا ہے، وہ ہدایت یافتہ میں چلا جاتا ہے۔ اب فیصلہ آپ خود کیجئے کہ یہ جو ظاہری لبادہ اوڑے آپ کو اتنی چہرے، اتنی شکلیں دکھائی گئیں، یہ کیا ہے؟ ان کے متعلق آپ خود سوچئے کہ بخاری شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے، تو یہ مسلمان کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے تاکہ آپ سوچیں، ان کے فتنے سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔